آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واٹ از لٹریچر. لٹریچر کیا ہے؟ لٹریچر اور غیر لٹریچر چیزیں کون سی ہوتی ہیں، یعنی ادبی اور غیر ادبی رائٹنگ میں کیا فرق ہے، کون سی چیزوں کو ہم لٹریچر کہہ سکتے ہیں اور کون سی چیزوں کو لٹریچر نہیں کہہ سکتے. تو شروع کرتے ہیں. لٹریچر کی تعریف کرنا آسان بات نہیں ہے. مختلف شخصیات نے لٹریچر کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے. لٹریچر کی کسی بھی ایک تعریف پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ یہ سائنس نہیں ہے، یہ پرسنل مسئلہ ہے اور اپنی پسند کی تعریف اس میں کی جا سکتی ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ بجائے محدود الفاظ میں لٹریچر کی تعریف کرنے کے لٹریچر کا مفہوم بیان کیا جائے اور اس کے چیدہ چیدہ اہم نکات کو بیان کر کے اپنا مقصد بیان کر لیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہر لکھی ہوئی چیز لٹریچر نہیں ہوتی. اس ویڈیو میں ہم ادبی اور غیر ادبی لکھی ہوئی چیزوں میں فرق بیان کرنے کی کوشش کریں گے. What does literature mean? Written works, especially poems, plays and novels that are of high and lasting artistic value in any language. کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں، نظمیں، ڈرامے، ناول وغیرہ جن میں جمالیاتی حسن ہو. جمالیاتی حسن کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے خاص خمسہ کو بہت ہی زبردست لگے، اچھا لگے. تو ایسا لٹریچر جن میں جمالیاتی حسن بہت ہی اچھا ہو اور مستقل ہو، یعنی ہر زمانے میں لوگ اس لکھی ہوئی چیز کو پسند کریں اور ایک ہی شخص مختلف مواقع پر اگر ایک ہی چیز کو پڑھے تو اس کو بوریت محسوس نہ ہو. یہ ہوتی ہے خوبی سب سے بڑی لٹریچر کی. لٹریچر میں عموماً نظمیں، ناول اور ڈرامے شامل ہوتے ہیں. نظمیں شعروں کی شکل میں ہوتی ہیں، ناول نثر کی شکل میں ہوتا ہے، ڈرامے زیادہ تر نثر میں ہوتے ہیں، لیکن انگلش ڈراموں میں ہمیں پوئٹری بھی ملتی ہے. خاص طور پر کرسٹوفر مارلو اور ولیم شیکسپیئر نے بہت ہی اچھے بلینک ورس میں ڈرامے لکھے تھے. لیکن 20ویں صدی سے لے کے اب تک شاذ و نادر انگلش ڈرامے پوئٹری کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہر زبان میں زبانی لٹریچر بھی ہوتا ہے. زیادہ اہمیت ریٹن لٹریچر کو ہوتی ہے، لیکن زبانی بھی چلتا ہے لٹریچر. عموماً بزرگ لوگ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں. ہمارے ادھر برصغیر میں زبانی لٹریچر بہت ہی مشہور ہے. خصوصاً پنجابی زبان میں بزرگ لوگ اپنے بچوں کو بہت سی کہانیاں سناتے ہیں. اب پیچھے ہم نے تعریف کی ہے، اس میں ایک لفظ ہے آرٹسٹک ویلیو. یعنی آرٹسٹک ویلیو کس کام کو ہم بولیں گے کہ اس کام میں آرٹسٹک ویلیو ہے. کوئی لکھاری سنویت کا کام لکھتا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے کسی عام چیز کے ذکر کو بھی خاص بنا دیتا ہے. کس طرح بناتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ سے، اور اس میں اپنی امیجینیشن کا تڑکا لگا دیتا ہے. کسی عام چیز کا ذکر وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ ذکر ریڈرز کو بہت خاص محسوس ہونے لگ پڑتا ہے، اور ریڈرز اگر بار بار بھی اس چیز کو پڑھیں تو ان کو بوریت محسوس نہیں ہوتی. جتنا زیادہ تجربہ کار کوئی لکھاری ہوگا اتنا ہی وہ اچھا کام پیش کرے گا ریڈرز کے سامنے. کسی عام سی چیز کو اسپیشل بنا کر پیش کرنا ہی لٹریچر ہے. تخلیقی، بہترین اور اعلیٰ خصوصیات پر مبنی مٹیریل، یہ ایک بہترین لٹریچر کی خصوصیات ہوتی ہیں. ایسا لٹریچر اپنے پڑھنے والوں کے ذہن پر مستقل اثر چھوڑتا ہے. وہ لٹریچر آرٹسٹک ویلیو رکھتا ہے، نیا ہو یا پرانا ہو، اور سامعین یا ناظرین پر ایک جیسا اثر چھوڑے. مثلا یونانی ڈرامے، چوسر کینٹربری ٹیلز ہو گیا، ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ، یہ انگلش ادب کی چند ایک مثالیں ہیں جو اس مظہر کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. کوئی بھی لٹریچر کا کام جتنا زیادہ آرٹسٹک ویلیو رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ مشہور ہوتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی ویسا ہی رسپانس کا مستحق ٹھہرتا ہے جیسا کہ وہ نیا لکھا گیا ہو. لٹریچر کے کسی بھی پیس کو لازوال بنانے میں لکھاری کے تخیل، تجربے اور جادوئی ہاتھ کا کمال ہوتا ہے. عام سے واقعے کو بھی لازوال بنانا ایسے لکھاریوں کی صفت ہوتی ہے جو کہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. For whom is literature written? لٹریچر کن لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے؟ لٹریچر میں ایسے آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں جن کی اہمیت عالمی ہوتی ہے. دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں لوگ رہ رہے ہوں، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں ویسے معاملات آ سکتے ہیں جو ہم لٹریچر میں ڈسکس کرتے ہیں. تمام کا تمام لٹریچر چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اصل میں انسانوں کے تجربات، احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ان تجربات، احساسات اور جذبات کا عکاس ہوتا ہے. یعنی انسان ہی ڈسکس ہوتے ہیں اصل میں لٹریچر میں. لٹریچر از اے سورس آف پلیئر. لٹریچر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر جب لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والوں کی خوشی کا، ذہنی اطمینان کا سبب بنتا ہے لٹریچر. لٹریچر ریڈرز کی جمالیاتی حصوں کو تفریح فراہم کرتا ہے. جب ہم لٹریچر کے کسی پیس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں جذباتی بیلنس محسوس ہوتا ہے اپنے اندر، اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمیں جذباتی بیلنس کس طرح محسوس ہوتا ہے اپنے اندر؟ لٹریچر کو پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی حقیقتوں سے دور تخیلات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم خوشی ضرور محسوس کرتے ہیں. لٹریچر ٹرانسفارمز ایکسپیرینسز. لٹریچر کے اچھے کام کو پڑھ کے ہمارا تجربہ زندگی کا پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ انسان ہی ہیں جن کی زندگیاں زیر بحث ہوتی ہیں. لکھاری اپنے تجربے کو، اپنے فن کو تخیل کا تڑکا لگاتا ہے اور ہمارے سامنے زبردست شکل میں پیش کر دیتا ہے. لٹریچر میں جن لوگوں کو ہیروز بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو پیش آنے والی صورتحال سے ہم ہماری عملی زندگی میں دو چار ہو سکتے ہیں. تو جو حل یا سبق ہم کو لٹریچر میں ملتا ہے وہ ہم کو ہماری عملی زندگی میں حقیقی مثال کا سامنا کرنے اور حل ڈھونڈنے میں بھی مدد کرتا ہے.
دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریچر ہم کو عملی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. جب ہم دوسروں کے یا لکھاری کے تجربات سے کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ہم کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نیا سیکھنا ہم کو خوشی کے احساس سے بہرہ مند کرتا ہے. جب ہم لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اور اس لکھاری کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس لکھاری کے دور میں پہنچ گئے ہیں، اور جو کچھ وہ لکھاری لکھ رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ تخیلاتی طور پہ ہوتا ہے. ایک اچھے لکھاری کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم کو اس حقیقی دنیا سے تخیلات کی دنیا میں لے جاتا ہے، یعنی اس لکھاری کا دور ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھاری کے احساسات، جذبات اور خیالات ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات بن جاتے ہیں. یعنی جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں، اور جو کچھ لکھاری کے خیالات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی خیالات ہمارے بھی ہو گئے ہیں. ہم گویا لکھاری کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی اچھے لکھے ہوئے ڈرامے میں ہیرو آنسو بہا رہا ہوتا ہے تو ہم بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آٹومیٹک آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہیرو کی ہنسی ہماری ہنسی ہوتی ہے، اور ہیرو کی خوشی اور غم اصل میں ہمارے خوشی اور غم بن جاتے ہیں. اب یہ کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ یہی تو اچھے لٹریچر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اور لکھاری کے درمیان یا ہمارے اور کرداروں کے درمیان رابطہ پیدا کر دیتا ہے. تو ایسا کام جو ہم کو لکھاری یا کرداروں کے ساتھ ذہنی طور پہ آپس میں ملا دیتا ہے، جذباتی طور پہ ملا دیتا ہے، تو ایسا ہی کام آرٹسٹک ویلیو رکھنے والا کام کہلاتا ہے. ہر لٹریچر کا طالب علم اپنی تعریف خود کرتا ہے. تو میرے مطابق لٹریچر کی تعریف یہ ہے: زندگی کو اس کی تمام تر صورتوں میں، خوشی، غمی، صبر، دکھ، برداشت وغیرہ میں مطالعہ کا موضوع بنانے کا نام لٹریچر ہے. انسانی زندگی لٹریچر کا موضوع بحث ہوتا ہے. آپ بھی اپنی تعریف بنا سکتے ہیں. اپنی سہولت کے لیے ہم لٹریچر کو کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لٹریچر کو زبان کی بنیاد پہ تقسیم کر سکتے ہیں: اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر، فارسی لٹریچر وغیرہ وغیرہ. پھر ہم لٹریچر کو قومی بنیادوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی برطانیہ کا لٹریچر، امریکہ کا لٹریچر، پاکستان کا، انڈیا کا، اسی طرح ہر ایک قوم کا علیحدہ لٹریچر. انگلش لٹریچر کی تقسیم ہسٹوریکل حوالے سے بھی ہوتی ہے: کلاسیکل لٹریچر، رینیسنس لٹریچر، یا اسی کو الیزابیتھن لٹریچر بھی بولا جاتا ہے، نیو کلاسیکل لٹریچر ہے وغیرہ. ژانرا یا اقسام کے لحاظ سے بھی لٹریچر کی تقسیم ہوتی ہے: ٹریجڈی، کامیڈی، ٹریجی کامیڈی، ناول، شارٹ سٹوری. سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے بھی یعنی موضوع کے حوالے سے بھی لٹریچر کی تقسیم ہم کر سکتے ہیں: میٹافزیکل پوئٹری، رومانٹک پوئٹری، ریلیجیس پوئٹری وغیرہ وغیرہ. سب سے آخر پہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی لکھی ہوئی چیز کو ہم لٹریری بولیں گے یا لٹریچر بولیں گے، اور کون سی لکھی ہوئی چیز کو ہم نان لٹریچر بولیں گے یا نان لٹریری بولیں گے. کسی بھی کام کے ادب ہونے یا نہ ہونے کا سارا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ اس کام میں آرٹسٹک ویلیو کتنی ہے، اور آرٹسٹک ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے. آرٹسٹک ویلیو ہم پہلے ہی اوپر تفصیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. ٹیلی فون ڈائریکٹری، ٹیکنیکل معلومات، جرنلزم یا سائنسی معلومات وغیرہ کو اکثر شخصیات لٹریچر نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں یہ غیر لٹریچر ہے، کیونکہ اس میں کوئی فلیئر نہیں ملتی، کوئی اس میں آرٹسٹک ویلیو نہیں ہے. اور ان چیزوں سے جو معلومات ملتی ہیں، یعنی غیر لٹریچر سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں، ان کا اثر دیر پا نہیں ہوتا جیسا کہ اچھے لٹریچر میں ہوتا ہے. اور نہ ہی ہم اپنے احساسات، جذبات وغیرہ کو ان چیزوں کے لکھاری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ہم لٹریچر کے لکھاری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسی شاعری بھی ہوتی ہے یا ایسی نثر بھی ہوتی ہے جس میں آرٹسٹک ویلیو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ان چیزوں کو بھی لٹریچر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ہوتی وہ شاعری کی شکل میں یا نثر کی شکل میں، لیکن کیونکہ اس میں آرٹسٹک ویلیو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے چاہے وہ شاعری ہے یا نثر ہے، اس کو بھی ہم لٹریچر نہیں مانتے. مجھے امید ہے کہ آپ کو لٹریچر کا مفہوم پتہ چل گیا ہوگا، اور آرٹسٹک ویلیو کس کو کہتے ہیں اس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور لٹریری اور نان لٹریری چیزوں کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کن چیزوں کو ہم لٹریچر کہہ سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم لٹریچر نہیں کہہ سکتے. اگر ان چیزوں کو لے کے آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ مجھے کامنٹس سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. گڈ بائے.